ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد سجدے میں آپ کو جانا ہے. سجدے کا جو ہے طریقہ بتایا گیا. سجدے میں کیسے جانا ہے آپ کو؟ سجدے میں جانا ہے تو سجدے کا طریقہ کیا ہے؟ رکوع کا تو میں نے بتا دیا. رکوع میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہ دونوں جو گھٹنے ہیں اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے، اور پھر آپ کی پیٹھ سیدھی ہونی چاہیے، آپ کا سر بھی سیدھا ہونا چاہیے. اور اس کی کیا کیفیت ہے میں نے حدیث کی روشنی میں بتایا. سجدے میں جب آپ جائیں گے تو آپ کا یہ جو دونوں پنجہ ہے، یہ دونوں پنجہ کہاں ہونا چاہیے؟ کندھوں کے بیچ میں ہونا چاہیے، یعنی کندھوں کے برابر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ پہلے ہی رکھ لیتے ہیں، یعنی سجدہ کیے ایک دم بالکل یہاں سے چپکا کر کے ایسے رکھ لیتے ہیں. ایسا نہیں، اپنے ہاتھ کو پھیلانا ہے اور جہاں آپ کا کندھا آتا ہے زمین پر اسی کے برابر آپ کا یہ دونوں ہاتھ ہونا چاہیے، دونوں ہتھیلی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے دوسری ایک روایت ہے کہ آپ کی جو پیشانی ہے، آپ اپنے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں بھی اپنی پیشانی کو رکھ سکتے ہیں، یعنی تھوڑا سا آگے بھی آپ ہاتھ کر سکتے ہیں. یہ دو طریقے ہیں ہاتھ رکھنے کے، تیسرا کوئی بھی طریقہ نہیں. تو آپ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو رکھیں گے سجدے کرتے وقت، اور دونوں ہتھیلیاں کہاں ہوں گی؟ یا تو کاندھے کے برابر ہوں گی یا کاندھے سے آگے تھوڑا پیشانی کے برابر ہوں گی. یہ دو طریقہ ہے. اور یہ جو دونوں ہتھیلیاں ہیں اور ہاتھ ہیں یہ پہلوؤں سے الگ رہیں گے. ایسے سٹا کر کے نہیں کریں گے سجدے، ملا کر کے ایسے سجدے نہیں کریں گے، بلکہ یہ الگ رہے گا، الگ رہے گا یہ. ٹھیک ہے. اس سے ملا ہوا نہیں رہے گا. یہ اس کا طریقہ ہے. یعنی آپ کے ہاتھ آپ کے پہلوؤں سے الگ رہیں گے اور زمین پر بھی نہیں ٹکیں گے. ہاں، زمین پر بھی نہیں ٹکیں گے. زمین پر یہ پورا ہتھیلی نہیں ٹکے گا، بلکہ زمین پر خالی آپ کا یہ پنجہ رہے گا، اور یہ جو کوہنی جس کو بولتے ہیں یہ اٹھا ہوا رہے گا اس طرح سے. اگر کوئی ایسا رکھتا ہے زمین پر تو یہ بھی غلط ہے. اگر کوئی ہاتھ کمر کے پاس میں رکھتا ہے سجدے میں تو بھی غلط ہے. بلکہ ہاتھ کے رکھنے کے دو طریقے بتائے گئے، یا تو کندھے کے پاس رہے گا یا پھر کندھے سے آگے تھوڑا جہاں ہم پیشانی سجدہ کرتے ہیں وہاں رہے گا، اور یہ ہمارے جو ہے زمین سے اٹھے رہیں گے، اور ان پہلوؤں سے بھی بازوؤں سے بھی یہ دونوں جو ہے الگ رہیں گے، دور رہیں گے. یہ سجدے کا طریقہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب سجدے کی تسبیح آپ نے پڑھ لی. اچھا، سجدے میں ایک مسئلہ اور بہت اہم ہے. کون کون سی چیز ہماری زمین پر ہونی چاہیے، یعنی اور کون کون سا حصہ ہمارا سجدے میں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم علی الجبہۃ واشار بیدہ علی انفہ والیدین والرکبتین واطراف القدمین. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، 7 ہڈیوں کو سجدے میں شامل کر لوں، 7 حصے کو، بدن کے 7 حصے کو جو ہے سجدے میں شامل کر لوں. نمبر 1 پیشانی ہماری زمین پر ہونی چاہیے، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنے ناک پر اشارہ کیا، یعنی پیشانی بھی زمین پر لگی رہے اور ناک بھی زمین پر لگی رہے. اور دونوں ہاتھ بھی زمین پر ہونا چاہیے. اٹھا کر کے کوئی سجدے میں ایسا سجدہ کرے تو صحیح نہیں ہے. دونوں ہاتھ زمین پر ہونا چاہیے، اور یہ دونوں گھٹنے بھی زمین پر ہونا چاہیے. پیر کے جو گھٹنے ہیں نا وہ بھی ہونا چاہیے، اگر اٹھا رہے گا تو صحیح نہیں ہے. اور دونوں قدموں کے کناروں پر، دونوں قدم کے جو کنارے ہیں، پیر جو ہے نا، پیر کی جو انگلیاں ہیں وہ بھی زمین پر ٹکی ہونی چاہیے، زمین پر ہونا چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے حکم دیا ہے کہ سجدے میں یہ اعضاء زمین پر ہونا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر نماز کی خیر نہیں ہے اس کی.